اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی ٹرانسمیشن سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. رمضان المبارک کا سلسلہ جاری ہے. ہر شخص، ہر خاص و عام جو ہے وہ اس کی فیض و برکات سے اپنے آپ کو منور کر رہا ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ اپنا فیض و برکات جو سمیٹنے کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ہمارا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور اس عشرہ مغفرت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ پاک پروردگار میرے تمام تر گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے تمام تر آسانیاں پیدا فرما. اور اس عشرے کے ذریعے ہم مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے جو تینوں عشرے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات کی جائے تو یہ ہماری زندگی کے تینوں مرحلوں پر مشتمل نظر آتے ہیں. یعنی کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے پہلے حصے، ظاہری حصے کے لیے پاک پروردگار سے رحمت طلب کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے کے مرحلے کی بات کی جائے تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم برزخ کا سفر طے کریں گے تو وہاں ہم اس پاک پروردگار سے مغفرت طلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تیسرا عشرہ یعنی کہ برزخ کے سفر سے گزرنے کے بعد جب ہم تیسرے عشرے کی بات کرتے ہیں تو وہ سفر ہوگا کہ جہاں ہم جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کو خود پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اور جہاں پر وہ اپنے بندے کو بار بار پکار کر کہتا ہے کہ مجھ سے میری مدد مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہاری توبہ کو سنتا ہوں، میں مستجاب الدعا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. ایک روزہ دار کی دعا ہو گئی، دوسرا ایک اگر عادل بادشاہ ہو، اور تیسرا مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں اگر بات کی جائے روزہ دار کی فضیلت کے حوالے سے، خصوصیت کے حوالے سے، تو جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جہاں سے صرف اور صرف روزہ دار کو ہی گزرنے کا حق حاصل ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ اس شخص نے روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا ہو، اس شخص کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور ریاکاری اسے پاک ہو، خشوع اور خضوع سے ادا کی جاتی ہو. اسی طرح سے آقا دو جہان ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ پر حدیث میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں آقا دو جہاں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں میں سے بہترین ہے، اور اس کے ایام کی ہر رات گزاری ہوئی تمہاری عبادت تصور کی جائے گی. یعنی کہ اس مہینے میں آپ جو بھی عمل کریں گے، اگر آپ کھائیں گے، اگر آپ عبادت کا نیت کریں گے تو وہ آپ کی عبادت کنسیڈر کی جائے گی. تمہاری رات کو سونے کا جو عمل ہے وہ بھی عبادت کنسیڈر کیا جائے گا. اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس مغفرت کے عشرے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنی مغفرت کو طلب کرنا ہے. کون سے وہ اعمال ہیں جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر ہمیں تلقین کرتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ عمل کرنے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اصحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور بالخصوص رمضان المبارک کے جو دورانیہ تھا اس میں کس طرح سے اپنی عبادات کو زینت بخشا کرتے تھے. ائمہ معصومین کے کیا فرامین ہیں یہ آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ حیدر ترابی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری مدثر رسول صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ شفاعت رسول صاحب، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیکھنا دوبارہ سے نصیب کیا. اس مہینے کی یہ فیض و برکات ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عشرہ مغفرت کی اگر بات کی جائے، سب سے پہلے مجھے اور میرے ناظرین کو اس کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مغفرت ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ کہلاتا ہے. جی. ماہ رمضان پہلے روزے سے لے کر آخری لمحات تک بڑی رحمتوں، بخششوں، عطاؤں کا مہینہ ہے. جی. آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان تینوں عشروں کے نام سے ان کا ربط بیان کیا. جی. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے
میرے آقا اگر یوں فرماتے کہ پہلا عشرہ مغفرت کا ہے سبحان اللہ، کہ اپنے گناہوں کی بخشش، مغفرت، معافی حاصل کرنے کے بعد جی جب تم آگے بڑھو گے تو رب کی رحمتوں کو سمیٹو گے جی بالکل، پاک صاف ہو کر. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے. اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، جی اور اس حکمت کے حوالے سے میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی کہ اے میرے بندو، یعنی میرے بندو جو گناہگار ہیں، جی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے رب کی نافرمانی اختیار کی، رب نے انہیں اپنا بندہ کہہ کے اپنی طرف مخاطب کیا، انہیں بلایا. جی اب اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو جرم کر چکا ہوتا ہے آدمی، جو غلطی کر چکا ہوتا ہے آدمی، اس کے اندر ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو جاتا جی ہے کہ میں کس طرح اپنے اللہ کا سامنا کروں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اس کے حضور کیسے پیش ہوں گا، اس کے حضور کیسے پیش. بالکل اس طرح جس طرح بچہ سارا دن ماں کو تنگ کرتا ہے، جی تو سارا دن ماں اس کو دھمکیاں دیتی ہے، ڈراتی ہے کہ آجا تیرا ابا شام کو میں بتاؤں گی اس جی کو. بالکل. اور ادھر باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر بچہ گھر کے کونوں گوشوں میں چھپ رہا ہوتا ہے، بالکل. اور چھپنے کے بعد بھی اگر اس کا باپ اس کو آواز دے کے بلا لے تو وہ پھر اسی ماں کے ساتھ چمٹ کے باپ کے سامنے جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں ماں کی آغوش رحمت میں جا کر اپنے باپ کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے وہ پنشمنٹ نہیں کرے گا، وہ سزا نہیں دے گا. تو یہ در حقیقت جو ماہ رمضان کا پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا، وہ در حقیقت جو ایک نفسیاتی بات ہے کہ انسان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. تو رب العالمین نے اس عشرے کے آغاز سے ہی، پہلے روزے سے ہی، پہلے لمحے سے ہی رحمت کی ندا دے کے اپنے گناہ گار بندوں کی دھارس بنائی ہے، بالکل انہیں امید دلائی ہے. بالکل. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کا آغاز کیا تو اس میں رحمان اور رحیم جو صفت ہے اس کا انتخاب کیا. بے شک. حالانکہ اللہ کی صفت ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، بالکل، بالکل. لیکن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم. واہ. یعنی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 بار اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی بات کی ہے. بے شک بے شک. اسی طرح 14ویں پارے میں رب العالمین نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہگار بندوں کو یہ خبر دے دو انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. در حقیقت اس انسان کا جو خالق ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. بے شک رب العالمین اس انسان کی فطرت کو، نفسیات کو، ذہن کو، دل اور دماغ کو بڑی خوبی سے سمجھتا ہے. جی. اس کو پتہ ہے کہ انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. بالکل. لیکن اللہ کے بارے میں تو یہ خوف نہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ میرا جانتا ہے. بے شک. شرک سے زیادہ قریب. کیونکہ قرآن پاک میں رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، اللہ کہتا ہے. جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں، اور جب تم 5 ہوتے ہو تو 6واں میں. یہ میرے آقا قرآن پاک میں میرے اللہ نے فرمایا. بے شک. اور یہ جو مالک یوم الدین کا لفظ ہے نا، جی. کہ اللہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یہی اس تصور کو اجاگر کرتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، وہ اندھیروں میں، اجالوں میں، صبح شام، غاروں کے اندر، چٹانوں کے اوپر، وہ خدا تمہیں دیکھتا ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں رب العالمین نے بچے کے بارے میں جب وہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری ماں کے رحم میں جی. تمہاری ساری شکل، آنکھ، ناک، یہ سارے اعضاء اس کے اوپر بنا رہا ہوتا ہے. بے شک. تو یہ جو پہلے عشرے میں رحمت کی صدا لگائی، در حقیقت بندہ گناہگار کے دل سے خوف نکال کے اسے اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا. سبحان جب اللہ، وہ سبحان بندہ اللہ. متوجہ ہوتا ہے تو پھر بندہ سب سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہی مانگتا ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا جی، ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ڈیورنگ دا پروگرام نعت خوان ہیں عمر چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ حیدر ترابی صاحب جیسے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے رحمت کی فضیلت کیا ہے پہلے عشرے کی اگر بات کی جا رہی ہے. انسان کی کمزوری کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بارہا دفعہ کیا جا چکا ہے، بلکہ انسان کے پیدائش کے عمل کو بھی بارہا دفعہ مینشن کیا گیا کہ تم کیا تھے اور ہم نے تم بے جان چیز کے اندر ایک روح ڈالی، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں.
ہمیں وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری دراصل حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنی رحمانیت کا ذکر کرنا اور پھر یہ کہنا کہ مجھ سے مانگا جائے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ کی بات کے جواب میں اگر یہ آیت ہی پڑھ دی جائے تو کافی ہو جائے گی۔ ادعونی استجب لکم، خدا فرما رہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہاں لفظ استجب سے مراد یہ ہے کہ میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، یعنی تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ بالکل اسی کی ذیل میں احادیث میں موجود ہے کہ جب ایک بندہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے خدا کو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو 7 مرتبہ اس کی پکار پہ خدا کا یہ جواب آتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا اس بات پہ تل چکا ہے میں نے اس بندے کی مغفرت کر کے چھوڑنی ہے، تو پھر یہ انداز بتاتا ہے، جیسے کہ ہمارا دوسرا اشرہ مغفرت کا نام سے موسوم ہے، پھر یہ انداز بتاتا ہے کہ اس جسم کو، اس وجود کو اللہ نے جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ جہنم بنائی ضرور ہے لیکن اس میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ جیسے کہ ہمارے بزرگ نے حدیث پڑھی اور آیت مجیدہ پڑھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب دیکھیں نا یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ اچھا پھر اس مزید بات کو واضح کرنے کے لیے، اچھا تیرے کتنے گناہ ہیں، تو کتنے کر سکتا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا کی قید لگا کر یہ بتا دیا تو جتنے بھی گناہ کر سکتا ہے یا کر چکا ہے میں تیرے سارے کے سارے معاف کروں گا۔ تو یہ معافی کا انداز بتاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا یہ بندہ جہنم میں ڈالے، اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا آخری جو ہے نا آیات کو ملاحظہ کریں، آخری حصے کو، انسان کی خلقت کے قصیدے اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد کم از کم میرے اس دانست میں موجود نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی خلقت کو مکمل کرنے کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا اس میں اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے احسن، جس طرح گڈ بیٹر بیسٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیے تقویم، یہ فائلن کا وزن ہے۔ میرے ساتھ علماء تشریف فرمائے، اگر میں غلط کہوں تو میری تصحیح کر سکتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں وداعت چڑھا کے پیش کرنا۔ 2 لفظ اللہ نے استعمال کیا، دونوں ہی بڑے کمال۔ کہا کہ میں نے تیری خلقت کو خوبصورت ترین بنایا۔ تو جس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا دیا ہو تو اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کے بعد اس چہرے کو، اس وجود کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ہمیں اس مکالمے کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ جب فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تم نے سجدہ کرنا ہے آدم علیہ السلام کو، تو فرشتے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہماری عبادت کافی نہیں تھی، کیا ہم کافی نہیں تھے؟ جس پر اللہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس میں موضوعیت فرق کرتی ہے، اس میں موضوعیت یہ ہے کہ فرشتوں میں اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا نا، میں اس کی اصول کافی کی باب عقل والجہل کی پہلی حدیث پڑھوں گا، اس میں اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا ان میں فقط اور فقط عقل کو رکھا، جب جانوروں کو خلق کیا ان میں فقط اور فقط شہوت کو رکھا، لیکن جب حضرت انسان کو خلق کیا عقل کو بھی رکھا، شہوت کو بھی رکھا، یعنی دونوں جنبے رکھے۔ دونوں جنبے رکھنے کے بعد چونکہ ایک جنبہ حضرت جبرائیل رکھتے تھے، ایک نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اب چونکہ اللہ نے اس کو، اب حضرت جبرائیل کے اندر اللہ نے شہوت پر وہ پہلو رکھا ہی نہیں۔ اب حضرت جبرائیل اگر یہ کہیں میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس میں کمال نہیں ہے، چونکہ وہ جو جنبہ ہے، وہ حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ میں رکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو انسان کے اندر رکھ کے اسے عقل کا معیار دے کر اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یاد رکھنا اس رستے پہ جاؤ گے، یہ حسینی رستہ ہے، یہ یزیدی رستہ ہے۔ اور اب بات کا منہ بولتا ثبوت سورہ فاتح ہے، جس میں آپ کو بتا دے گا کہ ایک راستہ جو ہے وہ ظالم کا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جن پہ میں نے انعام کیا کہ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف جانا ہے یا ظالم میں شامل ہو جانا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل کو کہا کہ انہوں کا ہم تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں، یعنی فرشتے یہ سمجھ بیٹھے اپنی دانست میں کہ شاید خلافت کا معیار جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن کہا کہ خلافت کا معیار علم ہے۔ تو علم کو کہا اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، بتلاؤ وہ نام جو ہم نے آدم کو سکھلائے ہیں۔ تو یہ جو مغفرت کا مہینہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے میں نے اس بندے کو بخش کے چھوڑنا ہے۔ اگر ہم ہدیۃ الشیعہ کی وہ حدیث دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ خدا کے کرشمے نہیں تو اور کیا ہے، اس مہینے سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کرتا ہے، یہ بندہ ایک دفعہ میری طرف پلٹے تو صحیح، میں اسے معاف کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ قرآن پاک میں کہا نا پکارو مجھے، پکارو مجھے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت مجیدہ پڑھی، جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے نا، رات سویا کہ میں صبح صدقہ دوں گا، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، صدقہ دیا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، ثواب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔
صبح جب وہ صدقہ دے دے گا ثواب 10 گنا 20 گنا یا جتنا اس کا موجود ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. میں کلوز کرتا ہوں. لیکن جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے ثواب جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کے برعکس اس کا اللہ گناہ نہیں لکھتا, بلکہ ٹائم دیا جا رہا ہے, بلکہ اس کو 7 گھنٹے تک مہلت دی گئی. مہلت کیوں دی گئی؟ اللہ حق رکھتا ہے جب اس بندے نے گناہ کر لی ہے تو میں لکھ ڈالوں, لیکن نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں لکھنے والے سے کہتا ہے ابھی اس کا گناہ نہ لکھ, 7 گھنٹے ہو سکتا ہے یہ خدا کی طرف پلٹ آئے. تو یہ پلٹنے کے بہانے فراہم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وجود کو جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ نے خلق آپ نے اور پاک پروردگار کی یہ صفت ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ ارادتاً نیکی کی اپنا سوچتا ہے تو اس ارادے کے برعکس ہی اس کی نیکی کا جو ہے وہ فوری طور پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس نے وہ عمل کیا نہیں ہوتا, لیکن فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی نیکی لکھنا شروع کر دیں. اگر ہم بات کرتے ہیں انسان کے حوالے سے یا انسان کی تخلیق کے حوالے سے, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں بارہا دفعہ جہاں اللہ نے ہمیں دوسری قوموں کا کی ایگزامپل بھی دی ہے کہ جو لوگ اچھے تھے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا گیا اور جو لوگ برے ہوئے تو وہ کس انجام کو پہنچے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مغفرت کا جو یہ اشرہ ہے اس میں ہمارے جو گناہ ہیں وہ کس لیول کے ہوں گے تو ان کو بخش دیا جائے گا, اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو بخشش کی طرف نہیں ہمیں لے کر جا سکتے؟ دیکھیے قرآنی فلسفہ کو سامنے رکھ کے مغفرت کی وضاحت کرنی چاہیے. جی, رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب جی, من یعمل سوءا یجزا بہ, کہ تمہاری خواہشات پر ہم نے فیصلے نہیں کرنے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے ولا امانی اہل الکتاب, اور نہ ہی تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کی خواہشات پر ہم فیصلے کریں گے. ہمارا قانون ہے, اور وہ قانون کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ, اگر تم کوئی بھی برا کام کرو اس کی جزا پاؤ گے. عمل پھر اس کا رد عمل, یہ ایک فطرت کا قانون ہے. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا, اس کے یعنی من یعمل سوءا یجزا بہ اس کو تو بیان کر چکا. دوسری آیت کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اگر ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے اس کی جزا پاؤ گے, اور ذرے کے برابر اگر گناہ کرو گے تو اس کی جزا. یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کا, اس قانون کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اس کو نظر انداز کر کے ہم کوئی مغفرت کا تصور دیں گے تو پھر قرآن کا تصور نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام کے حوالے سے سارے واقعات پڑھ لیں, ساری قوموں کو سزا ملی. بالکل ایسا ہوا. ٹھیک ہے, اللہ بخشنا چاہتا ہے, لیکن اگر گناہ گاروں کو اتنی کھلی چھٹی دے دیجیے کہ ہم نے تمہیں معاف ہی کرنا ہے تو پھر تو گناہ کی جرات ہو جائے گی. پھر تو ہر بندہ کہے گا تو وہ تو کہتے تھے میں نے تمہیں بخشنا ہی بخشنا ہے, تم کیوں فکر کرتے ہو. یہ حضرت ہود قوم نوح کا عذاب اسی دنیا میں ہوا, جو آخرت میں ہونا وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, وہ ہم نے سنا ہے, اور ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ وہاں بھی ایک ترازو لگنا ہے, وہاں بھی حساب ہونا ہے, وہاں بھی جہنم میں لوگ جائیں گے, اور وہاں بھی جہنم سے شفاعت کے بعد نکالے جائیں گے. ماں باپ شفاعت کریں گے, شفاعت کے باوجود بھی ہم نکالے جائیں گے, شفاعت کے ذریعے سے نکالے جائیں گے نا. ایون ماں باپ کی شفاعت ان کا بچہ جو بچپن میں فوت ہو گیا وہ کرے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی اسقاط ہو گیا وہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. انبیاء شفاعت کریں گے, علماء شفاعت کریں گے, حفاظ شفاعت کریں گے. اللہ رحمت, اللہ بخشش کے راستے تو کھولے گا, لیکن ایک دفعہ ضرور ڈالے گا گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے. اگر آپ معافی مانگ کے نہیں گئے, اپنے گناہوں کو بخشوا کے نہیں گئے. اچھا, میں ادھر آنا چاہتا ہوں, میں اس حساب سے کہ ہم نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے, ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو, اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے اندر ایک آخری حد تک کوشش انسان کے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہاں تک کہ حدیث بخاری میں ہے کہ تمہیں مزہ تب آئے گا ایمان کا کہ جب تمہارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف رب کی معصیت ہو. تو تمہیں کہا جائے کہ ان میں سے ایک چیز اختیار کر لو, یہ لذت دنیا یا وہ عذاب. تو وہ کہے نہیں, مجھے آگ میں ڈال دو, میں ادھر نہیں جاؤں گا. فرمایا جب تم اس مقام پر پہنچتے ہو نا تو پھر جا کے تمہیں ایمان کا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. اچھا, اب آپ اس حقیقت کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوانین کو بیان کیا ہے. ایک قانون اس کے عدل ہے, اور ایک قانون اس کی مغفرت ہے, رحمت ہے, بخشش ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت ہی کروں گا, لیکن
اگر بچہ آپ کے سامنے شرارتیں کرے، جی۔ 1 دن 2 دن 30 دن سکول نہ جائے اور آپ کو تنگ کر دے، تو ماں اتنی شفیق ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو 2 تھپڑ لگاتی ہے، بالکل ایسا ہی اس ہے، کو سزا دیتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اب تاکہ وہ بالکل حدود سے نکل رہا ہے، اور وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب مغفرت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اثر آپ مغفرت کو دیکھیں تو مغفرت کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈھانپنا۔ ایک عربی میں لفظ ہے مغفر، جو مغفر سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں، کہ وہ آپ کو ڈھانپ لیتی ہے آپ کو۔ اچھا، اب مغفرت میں کیا ہے؟ مغفرت کا ایک بنیادی تصور میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم سے غلطی بھی ہوں گی، کرنے کی بات نہیں ہے، ہونا اور کرنے میں اور چیز ہے، فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ رب نے جو رکھا ہے نا وہ غلطی ہونے پر اس کی ہے، اور کرنے پر جو آپ ارادتاً کر رہے ہیں، ہاں ارادتاً کر رہے ہیں، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ مالک چاہے تو بخش دے، کیونکہ ہم کوئی اسے گارنٹی لے کر تو نہیں آئے نا۔ بالکل ایسا ہی، وہ کہتے تھے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو رب العالمین نے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمیں کیوں عذاب کرے گا؟ فرمایا ہرگز، یہ تمہارے اپنے یہ سوچ ہے، اپنی فکر ہے، میرا قانون یہی ہے کہ میں نے تمہارے سامنے اتنی قوموں کو عذاب دیا اور اتنی قوموں کو نیست و نابود کیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو پر فرشتہ پروں پر لے کر اوپر اسے جا کے انڈیل دیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب رب نے سامنے ہمارے سامنے انبیاء کی قوموں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ذکر پڑے کہ کس طرح سے عذاب نازل ہوئے ان کے اوپر۔ یہ ان کی کوئی عبادت پر نہیں ان کو سزا ملی، یہ ان کو نافرمانیوں پر سزا ملی۔ اچھا، اب مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ سے غلطی ہو گئی، تو غلطی کے بعد آپ نے نیکی کی، تو وہ گناہ جو آپ کے صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں آپ کے، وہ تو آپ جب غلطی کریں گے، صغیرہ گناہ کریں گے، تو کبیرہ سے وہ دھل جائے گا، کہ آپ کے حسنات آپ کی سیئات کو بہا کے لے جائیں گی۔ لیکن اگر آپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں گناہ کبیرہ کی۔ گناہ کبیرہ میں ایک وہ ہے جو حقوق اللہ میں معصیت ہے، ایک حقوق العباد میں۔ اگر آپ حقوق اللہ میں نافرمانی کرتی ہیں تو وہ اللہ سے آپ توبہ کریں گے تو معافی ہوگی، توبہ کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے حقوق العباد کو توڑا ہے تو رب اس کے بارے میں کہتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ جس بندے کو تو نے وائلیشن کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، اس کی عزت، اس کی انا، اس کی عفت پر تو نے حملہ کیا ہے، جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں نہیں معاف کروں گا۔ یہ ایک بڑا چیپٹر ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور آج مغفرت کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ دونوں شخصیات سے پھر ہم جانیں گے کہ آخر کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جن کی گرفت جو ہے وہ اتنی سخت ہوگی کہ اگر آپ چاہے جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ عمر چشتی صاحب، آپ موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، اور مدحت رسول بیان نہ کی جائے تو پھر یہ آج کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کی جائے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر دکھا مدینہ
شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی سبحان کا اللہ۔ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لو بہاریں پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لو بہاریں اب اذن دے دو آقا مجھ کو بھی سبحان اللہ۔ حاضری کا اب اذن دے دو آقا مجھ کو بھی حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کیسی دعا ہے جو ہر مومن کی خواہش ہے کہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے وہ آقا کی گلی کا لازماً چکر لگاتا رہے، وہاں جا کے زیارت حاصل کرتا رہے۔ اور اگر بات کی جاتی ہے تو میرے خیال سے ہمارے تو اعمال ایسے ہے ہی نہیں ہیں حیدر ترابی صاحب، یہ تو ہمارے لیے وسیلہ ہیں، اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے، آقا دو جہان ہمارے لیے وسیلہ ہیں کہ جن کے توسط سے ہم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے رحم طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شفاعت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے۔ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ اگر ہم مغفرت کے عشرے کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سے قاری شفا صاحب نے بتایا کہ دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک طرف پہ حقوق اللہ نظر آتے ہیں اور ایک طرف پہ حقوق العباد نظر آتے ہیں، اور حقوق العباد کے اندر ایسی کون سے وہ گناہ ہیں یا ایسے کون سے حقوق ہیں کہ اگر انسان چاہے جتنا مرضی زاہد و پرہیزگار کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ ان کی معافی طلب نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے عرض کر دوں جی کہ ممکن ہے کہ میری بات سے یہ توہم جائے، جی جی جب میں نے کہا نا کہ اللہ نے اس بندے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، بالکل۔ اللہ نے بہانے بنائے ہیں کہ یہ بندہ کسی طرح میری طرف پلٹ آئے۔ لیکن کسی کو کسی ڈگر پہ چلانا ہونا اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے سختی کا، ایک طریقہ ہوتا ہے محبت کا۔ بالکل دیکھیں اگر دو بندے دو بھائی آپس میں ناراض ہو جائے نا تو ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ اسے ڈرائیں گے، عذاب دیں گے، نہیں بلائے گا یہ عذاب ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا، اللہ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں، اگر بھائی بھائی سے نہ بولے نا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بالکل یعنی محبت بھرے انداز میں، تشویقی انداز میں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہزاروں میں احادیث سے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس میں احادیث میں بیان کیا، اور اہل بیت کا اور رسول خدا کا بھی انداز تشویقی ہے۔ ورنہ جتنے یہ انہوں نے طائف والوں نے ظلم کیے تھے، جب ایک دفعہ حضرت جبرائیل کو آنا پڑ گیا اور کہا یا رسول اللہ آج اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، اگر آپ چاہیں تو انہیں میں مکہ کی پہاڑیوں میں ہلاک کر دوں، بالکل ہلاک کر دوں۔ اب رسول خدا چاہتے تو یہ اختیار رکھتے تھے، اور لے کے آنے والا جبرائیل، سردار ملائکہ، اختیار دینے والا خدا، لیکن وہاں سخت رویہ نہیں اپنایا۔ کیا کہا جبرائیل میں ان کی ہلاکت کے لیے تو نہیں آیا،
वाह, मैं इनको सुभान तबाह अल्लाह। करने के लिए तो नहीं आया। सुभान अल्लाह। कहा जिब्राइल मेरा ये खालिक को पैगाम जरूर देना कि जो खुदा इन्हें मेरे कहने पे हलाक करने पे कादिर है वो इन्हें मेरी मारिफत अता करने पे भी तो कादिर है। सुभान कुरान मजीद में नहीं फरमाया मोहम्मद अगर तुम सख्त दिल होते तो लोग तुमसे मुंतशिर हो जाते, वाह। यानी कि रसूल खुदा ने मोहब्बत भरे अंदाज में करीब किया। और बाज गुनाह ऐसे हैं अल्लाह ने ऐसे भी छुट्टी नहीं दी, तौबा होगी। और वैसे भी किसी भी गुनाह के ऊपर जब बंदा नादिम होकर बारगाह में चला जाता है, परवरदिगारा हो गया आइंदा नहीं करूंगा, जबकि पता है आइंदा फिर कर बैठे। लेकिन अगर आपने किसी यतीम का हक खा लिया, नहीं वो एक अलग चीज, मैं उसको मेंशन करता हूं, ये भी देखिए हकूक़ुल इबाद में शामिल है। मैं अभी लेके आता हूं। अगर आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, जी, जी। किसी से झूठ बोल लिया, गलत बयानी कर ली, किसी को धोखा दे दिया, इसमें दो राय है ही नहीं कि जब हकूक की तकसीम हुई ना, कुछ हकूक खुदा ने डायरेक्ट बंदे का और अल्लाह का वास्ता है, नमाज मेरा और खुदा का वास्ता है, रोजा मेरा और अल्लाह का वास्ता है, ठीक है। जो डायरेक्ट बंदे के मामलात अपने अल्लाह से है ना, उनका हिसाब और है, उनका अंदाज और है। एक मेरा मामला है किसी से, चाहे वो यतीम हो या किसी का हाल गस्ब हो, चाहे वो कोई भी हो, यानी जो मामला जो इख्तियार अल्लाह ने देखा ना कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अगर मैं माफरत तलब करता हूँ, माफी मांगता हूँ, परवरदिगार इंशाल्लाह आइंदा मिस नहीं होगी, तो वो खुदा है, माफ कर सकता है और वो करेगा भी। लेकिन जो अब चूंकि मैंने हक खाया किसी का, उसमें सख्ती है, उसमें कहीं भी नरमी का पहलू, हाँ एक रवायत मैं भी जिक्र करूंगा इंशाल्लाह, उसमें मैंने फुला बंदे का हक खाया है, अगर हक खाया जिसका, अगर वो यतीम हुआ तो बात और भी सख्त हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हदीस और भी सख्त आ जाती हैं कि आपने किसी का हक गस्ब किया है, अगर वो हक जिसका गस्ब किया अगर वो यतीम हुआ, मिस्कीन हुआ, तो बात और भी। अब चूंकि अब अगर अल्लाह वो गुनाह मेरा माफ कर दे तो वो किधर जाएगा, उसकी इज्जत नफ्स कहाँ रह जाएगी, उसका अपना वकार कहाँ जाएगा, उसको जो अल्लाह ने हक अता किया, चूंकि अल्लाह आदिल है, वो कहाँ जाएगा। अब चूंकि हक उसका था, मैंने ज्यादती उससे किया, अब ये है कि वो बंदा मुझे माफ करे, मैं उससे माफी तलब करूं, वो मुझे माफ करे, तो फिर बात बनेगी। हाँ लेकिन इसमें एक पहलू है कि अब उस बंदे को खुदा की तरफ से तशवीक मिलेगी, अगर तू इससे अपना ये हक माफ करे ना, तो बदले में जो तेरा मकाम पहले से है ना, मैं तुझे उससे भी ऊंचा अता करूंगा। उसमें भी खुदा उसे शौक दिला रहा है कि अगर तू इसे माफ कर दे, मेरा वादा है खुदा का, मैं तुझे इससे बड़ी जो पहले तेरी जजा थी उससे आला फिर मैं तुझे अता करूंगा। जजा नहीं, फिर तुझे, चूंकि अता और जजा में फर्क होता है। जजा क्या है, मजदूर को बुलाया, ये ईंटें उठा के छत पे रख दो, 1000 रुपया दूंगा, 1000 दे दिया, जजा 1000 के ऊपर 100 रुपया इजाफी दे दिया, ये अता। फिर अल्लाह की अताएं आती हैं, इसलिए आपने देखा नहीं है सम टाइम बंदे की ऐसी नेकियां भी सामने उभर के आएंगी मैदान माशर में, वो बंदा कहेगा मैंने तो दूर दूर तक ये नेकी अंजाम ही नहीं दी थी, परवरदिगार ये कौन सी नेकी है, कहा ये तेरी वो नेकी है जिसको तूने अंजाम दिया था एहयानन, लेकिन तूने उसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन तुझे नहीं पता कि वो कितनी बड़ा मकाम लेकर तेरे सामने उभरेगी। हकूकुल्लाह के चूंकि खुदा का वास्ता, खुदा माफ कर सकते हैं, लेकिन वो भी मगफरत तलब करेंगे, तौबा करेंगे, और तौबा में एक चीज कंफर्म होती है, उसमें उसके जो तकाजे हैं, और उसमें एक तकाजा ये है कि बंदा ये गारंटी साथ में देता है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, जबकि खुदा को पता है ये कर जाएगा, लेकिन चूंकि खुदा ने एक बंदा झुक गया है, नादिम हो गया है, खुदा ने उसे माफ करना है। और बल्कि यहाँ तक तो रवायात भी मौजूद है कि अगर किसी मोमिन ने किसी के साथ ज्यादती कर दी है, अगर वो बंदा नादिम हो जाता है, दोबारा मुमकिन है फिर कर दे, नादिम हो जाता है, तो अगर वो बंदा जिसके साथ ज्यादती हुई है माफी मांगने वाले को माफ ना करे, तो उसको रसूल खुदा ने मलऊन कहा है। इसका मतलब है खुदा भी चाहता है कि मैं ये माफ करता हूँ, तुम भी बंदों को माफ करना सीखो। शफात साहब, हम जैसे बात कर रहे हैं हकूकुल्लाह की, हमने अपनी मतलब जो इस्लाह करनी है ना इस महीने के अंदर, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा भी पहलू हम देखने को मिलता है कि जहाँ पर या तो इबादत करनी ही नहीं है, इबादत की तरफ रुझान ही नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फैमिली सिस्टम्स हैं अब वो इस तरह से डाइवर्ट हो चुके हैं कि उनकी जगह जो है या तो वो कुछ गैजेट्स ने ले ली है, उसे आप मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं, आप उसे नेट भी कह सकते हैं, आप उसे सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर हमारी जो डाइवर्शन है वो चेंज हो चुकी हुई है। लेकिन हम दूसरा पहलू ये भी देखते हैं कि एक तरफ या तो इबादत का शौक हो, रुझान ही नहीं है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जिनकी इबादत सिर्फ और सिर्फ महज दुनिया वालों के लिए ही है, दिखावे पर मबनी है। तो जब हम हकूकुल्लाह की बात कर रहे हैं कि ये तो अल्लाह के हकूक में आ जाता है ना, कि इबादत आपने उसके लिए करनी है और उसकी सज़ा जज़ा या जो भी इसका फैसला है वो खुद अल्लाह की ज़ात ने करना है, तो इस हवाले से अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं? इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात यह है कि आप जब हुकूकुल इबाद की बात करते हैं ना, फिर उसके साथ आपने हुकूकुल्लाह की बात की,
اور پھر ساتھ سائنس سے بھی آپ نے شکوہ کیا کہ ہم موبائلوں میں استعمال کھوئے رہتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ جو سائنس ہے نا, اس سے شکوہ ہم گزشتہ کئی سو سال سے کرتے آ رہے ہیں. مثلا ٹیلی ویژن جب آیا تو اس پر بھی ہم نے بڑا اس وقت طوفان اٹھا تھا کہ ٹیلی ویژن آ گیا ہے, اس نے ہماری کلچر کی اقدار ختم کر دی ہیں, ڈرامے اس میں لگتے ہیں, فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. اس وقت ہمارے بزرگ بھی اسی طرح کی شکوے کرتے تھے. آج ہم بھی اپنی اولاد سے یہی شکوے کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سائنس کے سفر کو تو نہیں روک سکتے, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بالکل, جس کا فقدان اچھا ہے. جہاں سے یہ سائنسی چیزیں ایجاد ہو کے آئی ہیں وہاں یہ مشکلات نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ موبائل ہے تو اس کو کس لیے استعمال کرنا ہے, یوٹیوب کو کیوں استعمال کرنا ہے, واٹس ایپ کو کیوں استعمال کرنا ہے, گوگل کو کیوں استعمال کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بریفنگ دیں کہ بیٹا یہ انسانی ضرورت بن گئی ہے آج کے اس دور میں, اس کو اسی ضرورت تک ہم نے استعمال کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. دوسری بات آپ نے انٹرو میں بھی کی آپ نے کہ ریاکاری کی بات, کہ ہمیں عبادت میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, اور بلا شبہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے. ریاکاری کا یہ نہیں مطلب کہ لوگ نہ دیکھیں آپ کی عبادت کو, یہ نہیں مطلب ریاکاری کا. ریا عربی کا لفظ ہے نا, ریا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے. بات یہ کہ آپ کے دل میں یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں لوگ اسے دیکھیں اور دیکھ کے پھر میری تعریف کریں. آپ اب نماز پڑھیں گی تو اب جتنا بھی چھپ کے پڑھیں گی تو اب گھر میں پڑھیں گی نا, تو آپ کے بچے, آپ کے والدین, آپ کے گھر وہ دیکھیں گے. میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے باجماعت مردوں کو حکم ہے, سنت موقدہ ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, تو میں لوگوں کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھوں گا اور لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. حج آپ کیسے کریں گے بغیر اس کے ریا کے؟ نہیں کر سکتے آپ. اچھا اللہ کے راستے میں آپ نے دینا ہے تو کم سے کم کسی انسان کو دیں گی نا, تو باقی کسی کے سامنے بھی آپ نہ دیں, لیکن جس کو دے رہی ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ریاکاری کا یہ نہیں مطلب کہ مخلوق خدا دیکھے نہیں. ریاکاری کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں یہ جذبات نہ ہوں کہ مجھے لوگ دیکھیں. مثلا قیامت کے دن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک شہید اللہ کے راستے میں پیش ہوگا, غازی پیش ہوگا, عالم پیش ہوگا. وہ کہیں گے اللہ ہمیں جزا دے. اللہ اس عالم سے پوچھے گا کہ تو کس چیز کی جزا مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ میں نے بڑا تیرے دین کی خدمت کی ہے, بڑی حدیثیں سنائی ہیں میں نے ساری زندگی, قرآن کی آیات پڑھی ہیں میں نے, تبلیغیں کی ہیں میں تو گھر ہی نہیں جاتا تھا, میں تو سارا دن ہی تیری تبلیغ میرا گھر رہتا تھا, تیری دین کی باتیں کرتا تھا, لوگوں کو علم دیتا تھا. فرمایا تیرے دل میں یہ تھا کہ جب تو علم کی باتیں کرتا تھا لوگ کہیں یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے, یہ تو بڑے دلائل سے باتیں کرتا ہے, یہ تو بڑے براہین دیتا ہے. تیرے دل میں یہ خواہشات تھے نا؟ کہاں اللہ یہ تو تھے. اللہ سے تو نہیں کہہ سکتا نا, نہیں, مجھ سے تو کہہ دے گا, آپ سے تو میں کہہ دوں گا. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا. وہاں کہے گا اللہ بات تیری ٹھیک ہے, میں اسی لیے کیا تھا. فرمایا لوگوں نے اس کے جواب میں تجھے بڑا عالم کہا تھا؟ اللہ کہا تھا. تجھے مناظر کہا تھا؟ ہاں اللہ کہا تھا. تجھے مفکر کہا تھا؟ بالکل کہا تھا مجھے. تو فرمایا جو تو نے ارادہ کیا تھا وہ تجھے صلہ مل گیا. اور قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ اگر آپ جو بھی عمل کرو گے اس کا نتیجہ ہے. اگر وہ نتیجہ تم دنیا کے لیے کرو گے تو نوتے ہی منہا, ہم تمہیں دنیا میں دے دیں گے. اور اگر تم ارادہ کرو گے کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کی صلہ چاہیے, تو فرمایا میں اپنے رحمت سے دنیا میں بھی اس کا تمہیں اجر دوں گا, قبر میں بھی دوں گا, اور آخرت میں بھی دوں گا اس مقام پر. اب ہمیں یہ چاہیے پھر ایک اس شہید کو بلائے گا کہ ایک غازی کو کہ یار تیری تو نیت یہ تھی کہ میں جا کے جنگ لڑوں گا, تو لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے, بڑا شمشیر زن ہے, تو لوگوں نے تیری تعریف نہیں کی تھی. غازی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا اللہ کی تھی, تیرا تمہیں مل گیا. مطلب یہ, اس لیے قرآن پاک میں یہاں پر آپ کو ایک اور تھوڑا سا راستہ دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان تبد الصدقات فنعما ہی, اگر تو صدقہ ظاہر کر کے دے. ہمارے یہاں بڑا زور ہوتا ہے کہ جی فوٹو نہ کھنچواؤ, فیس بک پر نہ لگاؤ, لگے ہوئے ساری قوم. بھائی اس آیت کو پڑھ لو قرآن کی, جس رب العالمین نے فرمایا ان تبد الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو اعلانیہ فنعما ہی, بہت بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم اسے خفیہ طور پر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اعلانیہ دینا یہ معاشرے کے لیے بہتر ہے, لیکن اس اعلانیہ میں بھی تمہاری نیت کیا ہو, نیت کی بات. اچھا وہ آگے آ رہے ہیں. پھر میں جب آپ اوپنلی دیں گے, اس کو ایڈورٹائز کریں گے,
لوگوں تک پہنچائیں گے تو کئی آپ جیسے مالدار لوگوں کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی یار میں بھی اللہ کے راستے میں دوں, میں بھی ضرورت مند لوگوں کی پوری کروں. اب رب نے یہ نہیں کہا ہمیشہ, وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو نہ پتہ چلے, بالکل یہ حدیث ہے, لیکن ہر حدیث کو اور قرآن کی آیت کو اس کی جگہ پر رکھ کے سمجھنا ہوگا. اگر آپ ایک آیت ادھر سے اٹھائیں گے ادھر رکھ دیں گے, ادھر سے حدیث اٹھا کے ادھر رکھ دیں گے تو خلط البحث ہو جائے گا, موضوع پلٹ جائے گا, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اب یہاں پر فرمایا کہ اگر تم خفیہ طور پر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس میں مفسرین نے فرمایا اگر آپ جب اعلانیہ دیتے ہیں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, شیطان پیدا کرتے ہیں کہ لوگ تو یہ کہیں گے تو بڑا سخی ہے, تو پھر میں تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خفیہ طور پر دے. اور اگر تو ان جذبات سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جا چکا ہے اور تو پاک صاف ان سفلی خواہشات سے اپنے آپ کو کر چکا ہے اور تجھے مخلوق کی شہرت عزت کوئی معنی نہیں رکھتی, تو یہ صرف رب کو راضی کرنا ہے, پھر تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو پھر اعلانیہ دے. اسی طریقے سے در حقیقت ان ساری عبادات میں ریاکاری ہو یا اعلانیہ کرنا ہے نہیں کرنا, اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے دل کا رشتہ رابطہ اللہ سے رہے اور صرف جو کچھ کہیں اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اور جیسے بات کی جاتی ہے نا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی نیت کاؤنٹ ہوگی, اور ویسے بھی کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی نیت پر ہے, انما الاعمال بالنیات. قاری مدثر رسول صاحب آپ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نذرانہ عقیدت آپ بھی پیش کیجئے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حسنین کا سبحان اللہ ہے, بے شک بے شک, زہرا کا وہ بابا ہے, واہ 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 سبحان اللہ. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا سبحان اللہ, وہ بابا کیا کہنے, ماشاءاللہ بے شک, حسنین کا نام ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نام ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور بہت ہی پیارا شعر اور حاصل کلام شعر کہ آؤ در زہرا پر
بہت خوب. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی سبحان اللہ, بہت خوب. لجپال سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائی تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائی تو پرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا خوبصورت سما آپ نے باندھا ہے. اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بدت میں کیا بیان کروں, آپ کے گھرانے کی تعریف ہم کیسے بیان کریں. آپ پہ تو درود خود اللہ اور اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں, آپ کے قصیدے تو خود قرآن پڑھتا ہے. ہم تو صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں. یہاں ایک وقت ہوا چلتا ہے بریک کا, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدہ دے ترتے بہ گیا جو سیدہ دے درتے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے درتے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے درتے بہ گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا وارث تطہیر زہرا جان سرور کی جان سرور کی والدہ حسنین دی پہ شان ہے دردی شان ہے دردی او نہیں ڈگدا کدے بھی کسے مقام تے او نہیں
मकाम ते जेड़ा ए दे लाला दे कदमां च बैठ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़ा ए दे लाला दे कदमां च बैठ गया खालिका सा लेके आया भर के ले गया खालिका सा लेके आया भर के ले गया जो भी आके सैयदा दे दर पे बैठ गया जो भी आके सैयदा दे दर पे बैठ गया फातिमा जिसनों दुआ देवे ओ खासे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देवे ओ खासे फातिमा जिसनों दुआ देवे ओ खासे देवे ओ खासे दुनिया उसनों आखदी गाजी अब्बास सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गाजी अब्बास दुनिया उसनो आखदी गाजी अब्बास गाजी अब्बास कट गए बाजू अलम ने फिर भी छटिया आहा, 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 क्या बात है। कट गए बाजू अलम ते फिर बहुत भी आला। छटिया इंज वफा होंदी है गाजी जग नु के क्या वाह, कहने, वाह, क्या वाह। कहने। बहुत आला। इंज वफा बहुत आला। होंदी है गाजी जग नु के गया खालिका सा लेके आया भर के ले गया खालिका सा लेके आया भर के ले गया जो भी आके सैयदा दे दर पे बैठ गया जो भी आके सैयदा दे दर पे बैठ गया जो भी आके सैयदा दे दर पे बैठ गया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हम क्या तारीफ़ बयान कर सकते हैं कि कायनात में भी ऐसी कोई हस्ती ना होगी कि जिनके बाबा रहमतुल आलमीन हैं, शोहर कुल्ले ईमान हैं, ख़ुद वो जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं और बेटे उनके जन्नतियों के सरदार हैं। ऐसी हस्ती नहीं हो सकती। और फिर जिसकी तहारत के बारे में ख़ुद अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बहुत ही खूबसूरत बात कारी साहब, आज आपने तो कमाल कर दिया। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो जनाब सैयदा के दर पे आके बैठ गया, जो अहले बैत से जिसने लो लगा ली तो उसके लिए मगफरत तो फिर बहुत ही आसान अमल हो गया। जो अहले बैत हैं ये बिलखसूस किस तरह से रमज़ान मुबारक का एहतमाम किया करते थे, जनाब सैयदा की इबादत, और जैसे कि सैयद साजिदीन हैं, उनके घर का ही लक़ब है ये, तो किस तरह से आप इसको बयां करते? बहुत प्यारा आपने सवाल किया। और इबादी पहलू अगर अहले बैत का देखा जाए तो इसमें मैं वो फरमान ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। हम जब मुश्किल आती है तो मौला अली का वास्ता दिया करते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। खैर इसके ऊपर हम शरई अदिल्ला और कुरानी अदिल्ला भी रखते हैं। जब मौला अली और जनाब सैयदा की शादी हुई ना, बल्कि मैं कहूँगा ये नाजरीन के लिए बड़ा अहम मैसेज होगा, जब शादी हुई है अगले दिन कोई भी ससुर ये सवाल नहीं करता। अगले दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, एक सवाल जनाब सैयदा से किया, एक सवाल मौला अली से किया, और वहाँ ज़िम्मेदारियाँ भी बता दी। फ़ातिमा घर की चार दीवारी के अंदर जो काम है ये आपके ज़िम्मे है, अली घर की चार दीवारी से बाहर के जो काम है वो आपके ज़िम्मे है। और अगला जो सवाल किया, कायनात का कोई भी ससुर ना ये कर सकेगा क़यामत तक, ना पहले किसी ने किया, ना अव्वलीन में से ना आखरीन में से। कहा अब एक दिन मैं कहता हूँ ये कैसे कैसे हमें कैसे उसवा और पैगाम और सबक दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के, दस्तूर बताएं। कहा फ़ातिमा
فاطمہ آپ نے علی کو کیسا پایا؟ کہا کائنات کا بہترین شوہر میں نے علی کو پایا۔ اب عبادی پہلو آپ نے پوچھا نا، یہی سوال مولا علی سے کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ مجھے پر دے میں فضا میں یہ جملے کہوں۔ کہا یا علی آپ نے کیفا وجدت فاطمہ تھا، آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ میں کہتا ہوں کیا کمال جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں علی نے فاطمہ کو اپنا مددگار سبحان پایا۔ اللہ، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مصطفیٰ کو بھی مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یعنی مولا علی نے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ فاطمہ میری مدد کرتی ہے عبادت کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، معنویت کے ذریعے، یعنی کہ خدا کے قریب ہونے کے ذریعے۔ یعنی یہاں مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ کا خدا سے کتنا قریبی ربط ہے اور کتنا گہرا واسطہ ہے۔ اور آپ نے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور یہ وہ واحد لقب ہے جو ہمارے 12 ائمہ میں سے، معصومین میں سے فقط امام زین العابدین، حالانکہ مولا علی بھی یقیناً سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا انداز عبادت، انداز بندگی اتنا کمال ہوا کرتا تھا۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات۔ ذو الصفنات، بہت توجہ چاہوں گا، ذو الصفنات مولا کا ایک لقب ہے۔ ذو الصفنات کہتے کسے ہیں؟ ذو الصفنات اس شخصیت کو کہتے ہیں جو سجدے اتنے کرے کہ اس کے ماتھے کے گوشت میں یہاں گٹھے پڑ جائیں، اور مولا سال میں وہ 2 دفعہ گوشت کٹوایا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی جب مجھے دفن کرنا نا وہ میری پیشانی کا سجدوں کا گوشت میرے ساتھ دفن کرنا۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، اور بات آپ نے بہت خوبصورت کی، اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر لاہور اور اس کے مضافات میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد اسی طرح سے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور اور اس کے مصافات کے رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن باقی لوگ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے۔ سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں عشرہ مغفرت کے حوالے سے کہ ہم نے آخر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیسے طلب کرنی ہے، اور یہ عشرہ ہمارے لیے کیا کیا خوشنودیاں لے کر اپنے ساتھ آ رہا ہے، ہم نے اس عشرے میں ان خوشنودیوں کو، ان تمام تر چیزوں کو کیسے سمیٹنا ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ائمہ طاہرین اہل بیت جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، اور بالخصوص اس طرح کے جو مخصوص ایام یا مخصوص جو مہینے آیا کرتے تھے اس میں وہ کس طرح سے اپنی عبادتوں کی زینت جو ہے مزید بڑھایا کرتے تھے، اور ایک ہم جیسے جو لوگ ہیں ان سے کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے تھے بریک جانے سے پہلے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا، جی انداز بندگی، جی بالکل اسی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مولا کا ایک لقب تھا ذو الصفنات، یعنی کہ ذو الصفنات اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو اتنے سجدے خدا کی بارگاہ میں کرے کہ ان کے یہ جو ماتھے پیشانی والی جگہ یہاں پہ گٹھے، گوشت کے گٹھے پڑ جایا کرتے تھے، اور مولا اس گوشت کو سال میں 2 مرتبہ کٹوایا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی جب مجھے دفن کرنا ہے تو کفن میں میرے ساتھ اس کو رکھنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا انداز بندگی تھا اور اتنا کمال مولا کا یہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ نا انہی ایام کی بات ہے، ماہ رمضان کی بات ہے، خانہ کعبہ کے دیوار کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے نا مولا نے ایک جملہ کہا پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں اس وقت کھڑا ہوں کہ جب دن میں جو عطا کرنے والے ہیں نا ابھی ان کے بھی دروازے بند ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، جو حاتم تائی ہیں نا بڑے بڑے ان کے بھی دروازے بند ہو گئے ہیں، تو واحد ایسا عطا کرنے والا ہے جس کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، سبحان اللہ۔ اور انداز بندگی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی بڑا کمال تھا کہ جب مولا کو ایک جنگ میں تیر لگا نا تو صاحب نے چاہا کہ مولا کے پاؤں سے تیر کھینچے، تو رسول خدا نے روک دیا، علی کے پاؤں سے تیر نہ کھینچنا، اب اگر تم تیر کھینچو گے تو علی کو تکلیف ہوگی، ہاں جب علی کا سر سجدے میں ہو نا تب تیر کھینچنا علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی لیے جب ایک بندہ مولا کا امام زین العابدین علیہ السلام کو بار بار کہہ رہا تھا آپ تو زین العابدین ہیں، آپ تو سید الساجدین ہیں، تو حالانکہ خود مولا کے اپنے القاب ہیں، اس کے باوجود کہا لاؤ میری جد کا صحیفہ، وہاں مولا علی علیہ السلام کی عبادات کے صحیفے کو لایا گیا، تو خود امام زین العابدین فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے بابا کی عبادت، یہ دیکھو میرے بابا کے سجدے، یہ دیکھو میرے بابا کا رکوع۔ یہاں پہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ذکر کروں گا، یہی پہ بات کا اختتام کروں گا۔
رسول خدا نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی خندق کی میدان جنگ خندق کی ایک ضربت ثقلین یعنی زمین و آسمان پہ جو عبادت گزارا ان کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہاں مولا کمال انداز بندگی ہے کہ جس علی، اور ضربت یہ ہوتا ہے یعنی ضربت زور سے وار نہ کرنا، یعنی تلوار یوں ہے اس کو یوں کر دینا، جس کی ہلکا سا اتنا سا وار کائنات میں موجود، زمین و آسمان میں موجود فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان ہیں، ان کی عبادت سے افضل ہو جائے، خود اس شخصیت کے سجدے کا کیا مقام ہوگا، خود اس کے رکوع کا کیا مقام ہوگا، آپ جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں نا، عبادت کا کیا مقام ہوگا۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو القابات دیے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے شیر خدا، جنہیں کہا جاتا ہے لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، یہ ان کے القابات ہیں۔ اور پھر ذوالفقار بھی وہ کہ جو صاحب ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار اگر جس پہ چلتی ہے تو اس کے چلنے کا انداز بھی یہ ہے کہ جب وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے تو برابری کی بنیاد پہ تقسیم کرتی ہے۔ اور پھر ذوالفقار بھی وہ ہے کہ جو خود اپنی مرضی سے نہیں چلتی، مشیت خداوندی پر چلتی ہے، یہ وہ بس ہم یہ کہیں گے بندگی تو سب کرتے ہیں، انداز بندگی کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ خدا کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند کیا روز بروز بدل جاتی ہے، ایسا بنو کہ صرف اپنے خالق کو پسند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شفاعت صاحب، جیسے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں مغفرت کی بات شروع کی کہ یہ اشرۂ مغفرت ہے، اور اس مغفرت کو ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اصحاب کرام جو ہیں وہ کس طرح سے رسول اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کس طرح سے اس مہینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں بشمول میرے بھی، کہ ہم کس طرح سے اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کے حوالے سے احادیث اور سیر کی کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب ہوتا تو آپ فرماتے کہ اپنی کمر ہمت باندھ لو، اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تو فرض ہے ہی، رمضان کی شناخت ہی فرض روزہ ہے، اور دوسری اس کی شناخت نزول قرآن، تیسری اس کی شناخت لیلۃ القدر، اور چوتھی اس کی شناخت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جتنے لوگوں کی اللہ ماہ رمضان میں بخشش فرماتا ہے، پھر آخری رات جو ہوتی ہے اس ایک رات میں اللہ پورے رمضان کے برابر اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے ایک بار قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔ دور یہ ہے کہ دو حفاظ کرام آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک رکوع وہ پڑھتا ہے، وہی رکوع پہ دوسرا پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، یعنی پورے سپارہ ایک بندہ دوسرے کو سنائے اور دوسرے کا سنے، اسے دور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے، اور اس مقام پر جو سب سے اہم بات ہے، آپ نے عبادت کی بات کی، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی تو کوئی، اس کا اس چیپٹر کو بیان کرنا بڑا ایک نشست میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہے۔ اب آپ نے کیوں سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان گزارتے تھے، رمضان میں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اہل بیت کیا کرتے تھے؟ اب صحابہ کرام اور اہل بیت نے تو وہی کچھ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، تو فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، اچھا پھر اس کے بعد استغفار کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، راتوں کو روتے تھے، قرآن کی تلاوت سنتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، تب کی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں دعا کرتے ہوئے، آپ بھی استغفار پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن سنتے ہوئے روتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فرمایا کہ آج تم آگے کھڑے ہو جاؤ، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ مجھ سے قرآن سنیں گے؟ فرمایا میں آج سننا چاہتا ہوں قرآن پاک کو۔ وہ آگے کھڑے ہو گئے، حضور پیچھے کھڑے ہو گئے، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، سورہ بقرہ کے بعد پھر سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کے بعد پھر سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کا جب چوتھا سپارہ، سورۃ النساء کا پہلا پاؤ جو سورۃ النساء میں ہے، جب پانچواں پارہ شروع ہوا تو وہاں ایک آیت آتی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں اور آپ کی بکا اور رونے کی آواز بلند ہوئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم حیران تھے کہ حضور نے اتنا کثرت سے گریہ فرمایا کہ جو آگے امام تھا اس کو اپنی تلاوت موقوف کرنی پڑ گئی۔ تو کثرت سے حضور قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک عمل جو بہت
تھا جس کے بارے میں بخاری شریف میں وہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ 12 مہینے حضور سخاوت فرماتے تھے، لیکن جو سخاوت کی رفتار آپ کی رمضان میں ہوتی تھی وہ باقی مہینوں میں نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں سنا، لا کا معنی نہیں، الا صرف ایک بار کہ جب میں نے سنا آقا پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ طیبہ پڑھا تو اس میں صرف لفظ لا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا۔ زندگی میں کبھی کوئی سائل حضور کی بارگاہ میں آیا ہو، آقا کی بارگاہ میں، اور خالی چلا گیا ہو، اگر اپنے پاس ہے تو دے دیا، نہیں تو امہات المومنین سے لیا، نہیں تو صحابہ سے لیا، اہل بیت سے لیا، کسی کے پاس نہیں تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قرض اٹھا کے لائے اور قرض اٹھا کے اس کو دیا۔ یعنی یہ تو آپ کا معمول تھا، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کی رفتار آندھی کی رفتار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جن کو رب نے دیا ہے نا وہ تسبیح ضرور پڑھیں، قرآن کی تلاوت ضرور کریں، روزہ ضرور رکھیں، تراویح ضرور پڑھیں، نوافل ضرور پڑھیں، لیکن وہ اس سنت کو نہ بھولیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے تجوریوں کے منہ کھولیں۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت، تسبیحات، ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سخاوت ہے اس پر عمل نہیں کرتے، میرا وجدان کہتا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میرا وجدان کہتا ہے کہ ان کی یہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مواخات کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ مودت کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد کے احساس کا مہینہ ہے۔ یہ کیسا دکھ درد کا احساس ہے کہ آپ ایک غریب آدمی کی طرح جسمانی عبادتیں کر رہے ہیں، اور جس عبادت کے آپ سب سے زیادہ مکلف اور پابند ہیں کہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں، ادھر آپ جاتے نہیں، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ہر ماہ رمضان میں ہم یہی رونا روتے ہیں بیٹھ کے کہ یار 11 مہینے آپ بندوں سے تجارت کرو، ایک مہینہ تو اللہ سے تجارت کرو نا، لیکن ہم اس مہینے میں بھی تجارت نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی جیبوں کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 100 روپے کی چیز ہم 500 میں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے روزہ کھولنا ہے، افطاری کرنی ہے، لہذا خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں دیتے تھے اور جھولیاں بھر بھر کے دیتے تھے۔ اور اس مقام پر ایک حدیث میں آپ کو بڑی محبت والی سناتا جاؤں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک صحابی آ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے روزہ توڑا ہے تو اس کا بارے میں کیا کروں؟ میں اپنا خواہش نفس پوری کی میں نے، یعنی اپنی بیوی سے تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ پھر اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور میں تو فقیر سا آدمی ہوں، مسکین ہوں۔ فرمایا غلام آزاد کرو گا نا؟ حضور غلام بھی تو پیسوں سے ادا ہوگا، آزاد ہوگا۔ فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا رسول اللہ ایک روزہ اس کا تو میں شکوہ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس میں مکمل نہیں کر سکتا۔ اچھا اس 60 روزوں میں بھی یہ ہے کہ غیر متتابعین کوئی وقفہ نہیں آپ کر سکتے، لگاتار فرض کریں آپ نے 50 روزے لگاتار رکھ لیے، پھر آپ نے کوئی ایک روزہ کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا، آپ کو پھر شروع کرنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو حضور مسکرائے، جس طرح حضرت نے کہا کہ حضور بڑے رحم دل تھے، سخت زبان بھی نہیں تھے، سخت دل بھی نہیں تھے، یہ جو تیرے ارد گرد پیارے ہر وقت جمگٹا رہتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ تو رحمت ہے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے کھجور کا ٹوکرا ہدیے میں پیش کیا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، کہ وہ سوالی کہاں ہے؟ کمال ہے اس سوالی کا کہ جو دربار رسالت کا سوالی بنا، اور پھر خالی نہیں گیا بلکہ جھولیاں بھر کے گیا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدھر ہے سائل؟ اس نے کہا نہ ہونا یا رسول اللہ، حضور میں یہاں ہوں۔ فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس نے کہا حضور کس کو دوں؟ فرمایا جو فقیر ہیں۔ کہا حضور اس مدینہ کی اس بستی میں 2 پہاڑوں کے درمیان یہ جو بستی مدینہ کی ہے اس میں مجھ سے زیادہ فقیر ہی کوئی نہیں ہے، کس کو دوں؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے تھے، بعض دفعہ آپ دیکھ فرماتے تھے اور دیکھ میں آپ کے جو دانت تھے اگلے وہ ظاہر ہو جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ فرمایا اور آپ کے دانت، دیکھ کہتے ہیں بغیر آواز کے ہنسنا، تو میرا آقا نے فرمایا جا تو کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور جیسے آپ نے وہ جو بات کی ہے نا تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک سائل در فاطمہ پہ آتے ہیں اور وہ منت کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سائل کون ہے، وہ جناب جبریل امین ہیں جو خود ایک انسان کے روپ میں آتے ہیں، اور جب بالکل اور جب وہ صدا دیتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن حالت روزے میں ہے جناب فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ، اور پھر ان کی کنیز جناب فضہ بی بی جو ہیں وہ بھی حالت روزے میں، بالکل تو وہ سب اپنے حصے کا سامان دے دیتے ہیں، تو یہ اس در کی خاصیت ہے کہ وہ بالکل اور 3 دن بھوکے رہے، 3 دن بھوکے رہے، بالکل افطاری اور سحری کے بغیر روزے رکھے، بالکل جی جی یعنی ایک ہی بندہ تینوں کے ساتھ، بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہ اس در کی خاصیت ہے کہ جہاں پہ وہ خود بھوکے رہ کے نا وہ دوسروں کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سخی اور کریم میں فرق ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جتنا ہے نا اس میں سے آدھا صحیح یا آدھے سے زیادہ صحیح، کچھ رکھ لیتا ہے باقی دے دیتا ہے، یا آدھا رکھتا ہے آدھا دے دیتا ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں اپنے پاس جو اپنی ضرورت کا جتنا ہے وہ سارا دے دیتے ہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ اہل بیت کریم ہے، سخی بات پہ کوئی شک نہیں ہے، یقین مانیے دامن گفتگو کو سمیٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن اس وقت وقت وہ کافی ہمارے پاس کم رہ چکا ہوا ہے۔ قاری مدثر رسول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ شفاعت رسول صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، علامہ حیدر ترابی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، اور عمر چشتی صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے جہاں پر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پہ رحم نازل فرما۔ اور آج کے پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام کے توسط سے، علماء کے توسط سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ کرام، اہل بیت کرام جو ہیں وہ کس طرح سے اس مہینے میں اپنی عبادتوں کو زینت بنایا کرتے تھے، اور کن کن عوامل کو وہ فرو لایا کرتے تھے، اس کو عمل میں لایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اور عمر چشتی صاحب جاتے جاتے خوبصورت سا کلام۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی حسین اور پھر حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ حسین پھر حسین، فاطمہ علی حسین پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نام واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ابو بکر
کے یارانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على